الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان آخر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر دن اور رات میں شوق اور محبت سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اللہ عز و جل اس کے اس دن اور رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ حسب معمول ہمارا پروگرام شرعی احکام جاری ہے۔ اس سے پہلے کہ باقاعدہ اس سلسلے کا آغاز ہو، آئیے اچھی سی نیتیں کر لیتے ہیں کہ طبرانی شریف کی حدیث مبارک ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی انشاءاللہ اتنا ثواب بھی زیادہ ملے گا، اور یہ بھی یاد رہے کہ بغیر کسی اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ تو میں یہ نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اول تاخیر اس سلسلے میں شریک رہوں گا۔ یہاں پر جو سوالات کیے گئے ممکنہ صورت میں ان کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا، جوابات دینے میں غلطی ہوئی تو رجوع کروں گا، اور جو کچھ یہاں بیان ہوا اس پر خود بھی عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ اسے میں نیت کریں کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اول تاخیر اس سلسلے میں شریک رہیں گے۔ یہاں پر جو کچھ بیان ہوا خود بھی اس پر عمل کریں گے، اور ممکنہ صورت میں اپنے دیگر مسلمان بھائیوں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور علم دین کی تعظیم کی نیت سے ممکنہ صورت میں باادب ہو کر اس سلسلے میں اول تاخیر شریک رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب آپ کی بارگاہ میں عرض یہ کہ ننگے سر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ننگے سر نماز پڑھنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ سستی کرتے ہوئے یا بوجھ سمجھتے ہوئے بندہ ٹوپی نہ لے، سر کو نہ ڈھانپے اور ننگے سر نماز پڑھے، تو ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ اس صورت میں نماز تو ہو جائے گی لیکن ثواب کم ملے گا۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ نماز میں جب داخل ہوں تو پورے اہتمام کے ساتھ اور سر ڈھانپ کر نماز میں داخل ہوں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی اس لیے ننگے سر نماز پڑھتا ہے کہ نماز کوئی اتنی اہم اتنی اعلیٰ عبادت نہیں ہے کہ اس کے لیے جب وہ سر کو ڈھانپا جائے، معاذ اللہ نماز کی تحقیر مقصود ہو، نماز کی توہین مقصود ہو، تو ایسی صورت میں تو وہ بندہ کافر ہو جائے گا، لیکن یہ کسی مسلمان سے متصور نہیں۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ کسی کو ننگے سر نماز پڑھنے میں خشوع خضوع حاصل ہوتا ہو، اس کی توجہ نماز میں رہتی ہو کہ وہ ننگے سر نماز پڑھتا ہے تو اس کی توجہ نماز میں زیادہ رہتی ہے، تو اس کے لیے پھر افضل یہ ہے کہ وہ ننگے سر نماز پڑھے۔ تو یہ تو نماز کے حوالے سے مختلف صورتیں بیان کی گئیں، مگر بدقسمتی سے دیکھنے میں آج کل آ رہا ہے کہ یہ بھی ایک فیشن چل پڑا ہے کہ ننگے سر نماز پڑھتے ہیں، بلکہ ایک تعداد اب مسلمانوں کی ایسی ہے کہ جو ننگے سر ہی رہتی ہے، عام طور پر بھی نماز کے علاوہ بھی سر کو ڈھانپتی نہیں ہے، بلکہ کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ سر ڈھانپا جائے، ٹوپی سر پر رہے، اور اگر امامہ پہنے تو بہت اچھی بات ہے کہ امامے کے ساتھ آپ رہیں، لیکن کم از کم ٹوپی سر پر ہو۔ لیکن آج کل دیکھنے میں آتا ہے کہ فیشن کے طور پر ایک تعداد ہے مسلمانوں کی کہ جو ننگے سر ہی رہتی ہے، اور پھر نماز کے لیے جب آتے ہیں تو وہ ننگے سر ہی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس صورت میں نماز تو ہو جائے گی لیکن ثواب کم ملے گا۔ اچھا، یہاں پر یہ یاد رہے، اگر کوئی شخص ننگے سر نماز پڑھ رہا ہے، کسی نے نماز شروع کر دی، اس نے ٹوپی نہیں لی، تو اب ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم اس کا سر ڈھانپیں۔ بعض لوگ اس کو بھی نیکی سمجھ کر ایسا کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی شخص ننگے سر نماز پڑھ رہا ہے، اب کوئی نماز کے لیے آیا، اس نے دیکھا کہ فلاں شخص ننگے سر نماز پڑھ رہا ہے، اب وہ کیا کرے گا؟ وہ ٹوپی لے گا، اس کو پہنا دے گا۔ تو ایسا نہ کیا جائے۔ اگر وہ ننگے سر نماز پڑھ رہا ہے، اس نے نماز شروع کر دی، اس کو پڑھنے دی جائے، آپ اس کو ٹوپی نہ پہنائیں، کہ آپ جب اس کو ٹوپی پہنائیں گے تو جیسے آپ نے ٹوپی پہنائی تو اس کی توجہ بٹے گی۔ اب وہ نماز پڑھ رہا تھا، جیسے ہی آپ نے اس کو ٹوپی پہنائی، یہ کسی شخص نے اس کو ٹوپی پہنائی، تو جیسے کوئی چیز اس کے سر پر آئے گی اس کی توجہ بٹے گی، تو لہذا اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ ننگے سر نماز پڑھ رہا ہے تو آپ ویسے اس کو مسئلہ سمجھانا چاہیں، بتانا چاہیں تو بتا دیں، لیکن دوران نماز اس کے سر پر ٹوپی نہ رکھیں۔ اور یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی شخص ٹوپی لے کر نماز پڑھ رہا تھا، اب وہ جب سجدے میں گیا تو اس کی ٹوپی گر گئی،
تو اب جب اگلی رکعت کے لیے اٹھا تو وہ ٹوپی گری ہوئی تھی، تو اس میں بھی دیکھنے میں آتا ہے بعض لوگ وہ ٹوپی اٹھا کر اس کو پہنا دیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ٹوپی گر گئی ہے تو اس کو نماز پڑھنے دیں، کہ آپ اگر اس کو ٹوپی پہنائیں گے تو اس طرح اس کی توجہ بٹھے گی۔ اچھا، ننگے سر بیت الخلاء میں جانا، واش روم جانا، یہ بھی ممنوع ہے، شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے، کہ یہ ناپسندیدہ ہے کہ بندہ اس حالت میں واش روم جائے کہ اس کا سر جو ہے وہ برانا ہو۔ تو جب ایک تعداد ننگے سر رہتی ہے تو یہ بھی اس طرف بھی توجہ نہیں ہوتی، وہ ننگے سر ہی واش روم جا رہے ہوتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کا ارادہ فرماتے تو آپ اپنا سر ڈھانپ لیتے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ویسے ننگے سر ہیں لیکن واش روم جانے سے پہلے اپنے سر کو ڈھانپ لیں، واش روم میں ننگے سر نہ جائیں۔ یوں ہی ننگے سر کھانا کھانا یہ بھی خلاف ادب ہے، مکروہ ہے، خلاف ادب ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے بھی سر کو ڈھانپ لینا چاہیے، کہ ننگے سر کھانا نہ کھایا جائے۔ کہ علماء کرام نے جو تنگ دستی کے اسباب بیان کیے ہیں کہ جن وجوہات کی بنا پر تنگ دستی آتی ہے، انہی میں سے ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی کہ ننگے سر کھانا کھانا، کہ ننگے سر کھانا کھانے سے تنگ دستی آتی ہے۔ اب جب ننگے سر رہیں گے، ایک ذہن نہیں ہوگا ٹوپی لینے کا، تو اب کھانا بھی ننگے سر ہی کھا رہے ہوں گے، اور پھر یہ دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ تنگ دستی کا رونا بھی رو رہے ہوتے ہیں کہ تنگ دستی ہے، بے برکتی ہے، پورا نہیں ہوتا۔ تو ہم غور کر لیں کہ ہم نے کوئی ایسے اسباب تو اختیار نہیں کیے ہوئے کہ جو تنگ دستی کو لانے والے ہوں، کہ جیسے یہ ایک سبب ہے کہ ننگے سر کھانا کھانے سے تنگ دستی آتی ہے، تو تنگ دستی کے اسباب اگر ہم دور کریں گے تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تنگ دستی بھی دور ہوگی، بے برکتی بھی دور ہوگی۔ ایک سوال یہ ہوا کہ اندھیرے میں نماز پڑھنا کیسا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اندھیرے میں نماز پڑھنا نہ صرف جائز بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ آپ نے اندھیرے میں نماز پڑھی۔ البتہ اتنا اندھیرا، اتنا سخت اندھیرا کہ جس سے وحشت ہو، دل گھبرائے، نماز میں توجہ نہ رہے، خشوع و خضوع کے منافی ہو، تو ایسے اندھیرے میں نماز پڑھنے سے بچا جائے، کہ یہ مکروہ تنزیہی ہے، کہ شریعت کو پسندیدہ نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ ایسے اندھیرے میں نماز پڑھے کہ اس کو گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہو، توجہ اس کی نماز میں نہ رہ رہی ہو، خشوع و خضوع کے منافی ہو، تو ایسی صورت میں اس کو بچنے کا کہا جائے گا۔ البتہ اگر اندھیرا اتنا نہیں ہے تو ویسے عام حالات میں اندھیرے میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ البتہ اندھیرے میں کھانا کھانا یہ بھی تنگ دستی کا باعث، کہ امیر اہل سنت نے اپنی مایہ ناز تعریف فیضان سنت کے باب آداب طعام میں جہاں تنگ دستی کے 44 اسباب بیان فرمائے، تو انہی میں سے ایک سبب یہ بھی لکھا اندھیرے میں کھانا کھانا، کہ یہ بھی تنگ دستی کا سبب ہے۔ واٹس ایپ کے ذریعے ایک سوال یہ موصول ہوا کہ اگر کوئی شخص جمعے کے لیے آئے اور اس کا خطبہ نکل جائے تو کیا وہ اس کا جمعہ ہو جائے گا یا اس کو دوبارہ جمعہ پڑھنا پڑے گا، اس کا کیا حکم؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جمعہ قائم ہونے کی جو شرائط ہیں، جمعہ قائم ہونے کی، جمعہ درست ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے خطبے کا ہونا، یعنی خطیب خطبہ دے، اس کے علاوہ کم از کم 3 افراد موجود ہوں کہ جو اس کا خطبہ سن لیں۔ تو جب خطبہ ہوگا تو جمعہ بھی قائم ہو جائے گا۔ جمعہ درست ہونے کی ایک شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ خطبے کا ہونا، لیکن ہر شخص کا خطبہ سننا یہ شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص لیٹ آتا ہے، وہ جب مسجد میں آیا خطبہ ہو چکا تھا، اب امام صاحب نماز جماعت شروع کر چکے تھے، اب اگر وہ آ کر جماعت میں شامل ہوتا ہے اور جماعت سے نماز پڑھ لیتا ہے، ایسی صورت میں بھی اس کا جمعہ ہو جائے گا، کہ خطیب کے علاوہ کم از کم 3 افراد کا ہونا یہ جمعہ درست ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط ہے، لیکن ہر شخص کا خطبہ سننا یہ شرط نہیں ہے۔ لیکن جو لیٹ آئے گا، خطبہ میں شریک نہیں ہو پائے گا، خطبہ نہیں سن پائے گا، لیٹ آئے گا تو اس کو ثواب بھی کم ملے گا، لیکن اس کا جمعہ ہو جائے گا۔ 3 نمازیں ایسی ہیں کہ جن میں وقت کے اندر سلام پھر جانا ضروری ہے۔ نمبر 1 فجر کی نماز۔ اگر کوئی شخص فجر کی نماز پڑھ رہا تھا کہ فجر کی نماز پڑھتے ہوئے دوران نماز سورج نکل آیا، یعنی فجر کا وقت ختم ہو گیا، تو وہ اس کی نماز قضا ہو گئی، اب اس کو وہ نماز دوبارہ پڑھنی ہے، نماز اس کی قضا ہو گئی۔ اسی طرح جمعے کے لیے بھی ضروری ہے کہ وقت کے اندر سلام پھر جائے، اور جمعہ ہوتے ہی جماعت کے ساتھ، جماعت کے علاوہ تو جمعہ نہیں ہوتا، تو جمعے کے لیے ضروری ہے کہ وقت کے اندر سلام پھر جائے۔ اگر وقت کے اندر سلام نہیں پھرا کہ ظہر کا وقت جو جمعے کا وقت تھا وہ ختم ہو گیا،
تو اب وہ جمعہ قضا ہو گیا، اب اس کے بدلے میں ظہر کی نماز ادا کرنا ہوگا۔ اور نمبر 3 عید کی نماز، کہ عید والے دن جو عید کی نماز ادا کی جاتی ہے تو وقت کے اندر اندر عید کی نماز کا سلام پھر جانا ضروری ہے۔ ان 3 نمازوں کے علاوہ جو بقیہ نمازیں ہیں ان نمازوں میں حکم یہ ہے کہ اگر کسی نے وقت کے اندر اس نماز کو شروع کر دیا، اگرچہ وہ بقیہ نماز اس نے پوری وقت کے باہر پڑھی، تب بھی وہ اس کی نماز ادا ہوگی، قضا نہیں ہوگی۔ جیسے ظہر کی نماز، اب ظہر کی نماز ختم ہونے میں چند سیکنڈ باقی تھے کہ کسی نے ظہر کے وقت کے اندر اندر نیت باندھ لی فرضوں کی، اب اس نے بقیہ ظہر کی پوری نماز عصر کے وقت میں ادا کی، تب بھی وہ اس کی نماز ادا ہوگی، قضا نہیں ہوگی، کیونکہ جب اس نے نماز شروع کی تھی اس وقت ظہر کا وقت باقی تھا۔ یہی عصر کی نماز کا ہے، مغرب کی نماز میں بھی یہ حکم ہے، عشاء کی نماز میں بھی یہ حکم ہے کہ جو بقیہ نمازیں ہیں ان نمازوں میں اگر کسی نے وقت کے اندر نیت باندھ لی تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ لیکن فجر، جمعہ اور عیدین، یہ 3 نمازیں ایسی ہیں کہ ان نمازوں میں وقت کے اندر اندر سلام پھر جانا ضروری ہے۔ جب واٹس ایپ کے ذریعے ایک سوال یہ موصول ہوا کہ جماعت قائم ہونے کے لیے کم از کم کتنے افراد کا ہونا ضروری ہے، یعنی امام کے ساتھ کتنے افراد ہوں گے کہ جماعت قائم ہوگی، تو اس کا جواب یہ ہے جمعہ اور عیدین کے علاوہ، جمعہ اور عیدین کے علاوہ بقیہ نمازوں میں امام کے ساتھ کم از کم ایک شخص بھی اگر ہو تو جماعت قائم ہو جائے گی، یعنی بھلے وہ شخص بالغ ہو یا نابالغ سمجھدار بچہ ہو کہ نماز کو جانتا ہو، سمجھتا ہو، نابالغ ہو، یا پھر اس کی محرم عورت ہو، تو اگر امام ہے اور اس کے ساتھ ایک مقتدی ہے، اب وہ مقتدی بالغ شخص ہے یا نابالغ سمجھدار بچہ ہے یا پھر وہ اس کی محرم عورت ہے، تو اس صورت میں بھی جماعت قائم ہو جائے گی۔ اور جب 2 ہی افراد ہوں، ایک امام ہو اور دوسرا مقتدی ہو، 2 ہی افراد ہوں، تو ایسی صورت میں حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ جو مقتدی ہے وہ امام کے سیدھی طرف، مقتدی امام کے سیدھی طرف کھڑا ہو اور تھوڑا سا پیچھے ہو کر کھڑا ہو، یعنی اس کی ایڑی امام کی ایڑی سے پیچھے ہو اور امام کی سیدھی طرف کھڑا ہو۔ اور اگر عورت ہے مقتدی تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ ایک صف کے فاصلے سے امام کے پیچھے کھڑی ہو، لیکن اگر وہ عورت بھی اس کے سیدھی طرف اس کی ایڑی سے پیچھے اپنی ایڑی رکھتے ہوئے کھڑی ہوتی ہے تب بھی اقتداء درست ہو جائے گی۔ یہ جمعہ اور عیدین کے علاوہ نماز کے بارے میں یہ حکم تھا۔ جمعہ اور عیدین کے لیے ضروری ہے، جمعہ اور عیدین کے لیے ضروری ہے کہ امام کے علاوہ کم از کم 3 افراد ہوں۔ جمعے کی نماز قائم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ امام کے علاوہ کم از کم 3 افراد ہوں، تو ایسی صورت میں جمعہ قائم ہوگا۔ اور یہ حکم عیدین کا ہے کہ امام کے علاوہ کم از کم 3 افراد ہوں تو اس کے ساتھ جو ہے یہ عیدین کی نماز قائم ہو سکے گی۔ اس کے علاوہ ہم نمازوں میں اگر اس کے ساتھ ایک شخص بھی ہو تو جماعت قائم ہو جائے گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ قبلہ کی طرف پیٹ کر کے واش روم کرنا کیسا ہے؟ فقہائے احناف کے نزدیک میدان میں یا پھر عمارت میں 4 دیواری میں کسی بھی جگہ قبلے کی طرف منہ کر کے یا قبلے کی طرف پیٹ کر کے واش روم کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص قبلے کی طرف رخ کر کے یا قبلے کی طرف پیٹ کر کے استنجا کرتا ہے، واش روم کرتا ہے، تو وہ گناہ گار ہوگا۔ اب وہ خواہ میدان میں ہو یا عمارت میں ہو، 4 دیواری میں ہو، ہر جگہ حکم یہی ہے کہ قبلے کی طرف استنجا کرتے ہوئے نہ تو رخ کریں گے اور نہ ہی پیٹ کریں گے، کہ حدیث پاک میں اس سے ممانعت فرمائی گئی۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم استنجا کرتے ہوئے قبلے کی طرف نہ تو چہرہ کریں اور نہ ہی پیٹ کریں، بلکہ مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر کے استنجا کریں۔ اور ایک دوسری حدیث پاک ہے بخاری شریف کی، وہ بھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم استنجا کرتے ہوئے قبلے کی طرف رخ نہ کریں اور نہ ہی پیٹ کریں، بلکہ مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر کے استنجا کریں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ ہم جب شام کی طرف گئے تو وہاں ہم نے جو استنجا خانے دیکھے تو وہ قبلے کی طرف بنے ہوئے تھے، تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم جب استنجا کرتے تھے
تو قبلے کی طرف رخ کرنے سے بچتے تھے اور استغفار کرتے تھے۔ اچھا، حدیث پاک میں جو یہ فرمایا گیا کہ مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف رخ کر کے استنجا کرو، تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں جو قبلہ ہے وہ جنوب کی طرف ہے۔ مدینہ منورہ میں قبلہ جنوب کی طرف ہے، تو لہذا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جب حکم ارشاد فرمایا تو یہی فرمایا کہ استنجا کرتے ہوئے مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف رخ کرو، جنوب یا شمال کی طرف رخ نہ کرو، کہ جنوب کی طرف رخ کرنے میں قبلے کی طرف رخ ہوگا اور شمال کی طرف رخ کرنے میں قبلے کی طرف پیٹھ ہوگی۔ لیکن ہمارے یہاں پاک و ہند میں یہاں پر قبلہ مغرب کی طرف، تو ہم مشرق و مغرب کی طرف رخ نہیں کریں گے، کیونکہ اگر ہم مغرب کی طرف رخ کر کے استنجا کرتے ہیں تو یہ قبلے کی طرف رخ ہوگا، اور اگر مشرق کی طرف رخ کر کے استنجا کرتے ہیں تو قبلے کو پیٹھ ہوگی، اور یہ دونوں ہی باتیں ناجائز ہیں۔ ہم جب استنجا کریں گے تو ہم شمال یا جنوب کی طرف رخ کر کے کریں گے قبلے کو، تاکہ پیٹھ نہ ہو اور رخ نہ ہو، کیونکہ استنجا کرتے ہوئے قبلے کو رخ کرنا، یہ پیٹھ کرنا، یہ مکروہ تحریمی و ناجائز ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اس کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ہی ایک بھائی کو جو ہے وہ مکان کرائے پر چاہیے تھا، تو ان کے ساتھ میرا جانا ہوا اور کچھ کرائے کے گھر چیک کیے کہ بھئی گھر سمجھ میں آ جاؤ، وہ کرائے پر آ جائیں، تو تقریباً جو گھروں میں نے دیکھا تو وہ یہی تھا کہ استنجا اس طرح بنا ہوا تھا کہ اگر اس پہ بیٹھ کے بندہ استنجا کرے تو اس کی پیٹھ قبلے کی طرف، یعنی ہمارے ہاں اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا کہ استنجا کرتے ہوئے قبلے کی طرف پیٹھ تو نہیں ہو رہی، کہ جس طرح رخ کرنا منع ہے اس طرح پیٹھ کرنا بھی منع ہے، کہ استنجا کرتے ہوئے قبلے کی طرف رخ بھی نہ ہو، پیٹھ بھی نہ ہو۔ اور یہاں پر قبلے سے مراد سمت قبلہ ہے، یعنی جس طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ سمت مراد ہے، یعنی بالکل ہماری سیدھ میں مغرب کی طرف قبلہ ہے، تو مغرب سے 45 ڈگری شمال کی طرف اور مغرب سے 45 ڈگری جنوب کی طرف، تو یہ 90 ڈگری یہ پوری سمت قبلہ ہے۔ یعنی اگر نمازی نماز پڑھتے ہوئے بالکل اپنا چہرہ مغرب کی طرف نہیں کرتا بلکہ تھوڑا ٹیڑھا ہوتا ہے، لیکن 45 ڈگری کے اندر اگر وہ نماز پڑھتا ہے اس کی نماز ہو جائے گی، کہ اس کا رخ سمت قبلہ کی طرف ہے۔ تو یہ 45 ڈگری مغرب سے شمال کی طرف اور 45 ڈگری مغرب سے جنوب کی طرف، تو یہ پوری 90 ڈگری جو سمت قبلہ یہ مراد ہے کہ جب آپ استنجا کریں گے تو سمت قبلہ کی طرف نہ تو آپ کا رخ ہوگا اور نہ ہی آپ کی پیٹھ ہو، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ البتہ اگر کسی کی توجہ نہ رہی، اس نے استنجا کر رہا تھا، اب اس کی توجہ گئی کہ اس کی پیٹھ یا رخ قبلے کی طرف ہے، سمت قبلہ کی طرف، تو وہ ممکنہ صورت میں پھر جائے، وہ ممکنہ صورت میں پھر جائے اور سمت قبلہ سے باہر نکل آئے۔ جو شخص ایسا کرے تو امید ہے کہ اس کی مغفرت کر دی جائے۔ اچھا، یہ تو استنجا کرنے کے حوالے سے تھا۔ باقی قبلے کی طرف تھوکنا یہ بھی سخت ممنوع ہے، مکروہ تحریمی و ناجائز ہے کہ کوئی شخص قبلے کی طرف تھوکے، کہ اس میں قبلے کی بے ادبی ہے۔ ابو داؤد کی حدیث پاک ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قبلے کی طرف تھوکے وہ بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ وہ تھوک اس کی آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر ہوگا۔ اور بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز میں ہو تو سامنے کی طرف نہ تھوکو، جب تم نماز میں ہو تو سامنے کی طرف نہ تھوکو، کہ بندہ جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہا ہو۔ تو حکم شرع یہ ہے کہ بندہ نماز میں ہو یا نماز سے باہر ہو، قبلے کی طرف تھوکنا یہ سخت ممنوع ہے، مکروہ تحریمی و ناجائز۔ کہ ایک روایت اس طرح کی ملتی ہے کہ ایک شخص امامت کرتا تھا، اس نے قبلے کی طرف تھوکا، تو یہ بات جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ نے انہیں امام بنانے سے منع فرما دیا کہ اب انہیں امام نہ بنایا جائے۔ تو جب وہ اگلی نماز کے لیے امام بنے کھڑے ہوئے تو صحابہ نے ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع کر دیا۔ وجہ پوچھی تو یہ ارشاد فرمایا کہ انہوں نے قبلے کی طرف تھوکا، کہ قبلے کی طرف تھوکنے والے کے پیچھے نماز پڑھنے سے بھی منع فرمایا۔ یہ قبلے کی طرف تھوکنا یہ قبلے کی بے ادبی ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اچھا، قبلے کی طرف پاؤں پھیلانا
پاؤں پھیلا دینا یا پاؤں پھیلا کر سونا یہ بھی بے ادبی ہے، مکروہ ہے کہ بندہ قبلے کی طرف پاؤں پھیلائے۔ اب وہ خواہ سوتے میں ہو جاگتے میں ہو، قبلے کی طرف پاؤں پھیلانا یہ مکروہ اور بے ادبی ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ البتہ اگر کسی نے قبلے کی طرف پاؤں پھیلا دیے تب بھی وہ گناہ گار نہیں ہوگا، کہ یہ فعل اس کا مکروہ تنزیہی ہے، لیکن ایسی صورت میں بندہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ اچھا، نہاتے ہوئے قبلے کی طرف رخ یا پیٹھ کرنا، تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر بندہ نہا رہا ہے اور نہاتے ہوئے اس نے جیسے شلوار وغیرہ پہنی ہوئی ہے یا جو اس کے اعضاء ستر ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں، ایسی صورت میں اگر وہ قبلے کو پیٹھ یا رخ کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر وہ بالکل برہنہ ہے، اس کے بدن پر کپڑے نہیں ہیں اور بالکل برہنہ حالت میں وہ غسل کر رہا ہے، تو اب غسل کرتے ہوئے وہ کوشش کرے، اس بات کا خیال رکھے کہ قبلے کی طرف اس کا چہرہ یا پیٹھ نہ، کہ بالکل برہنہ ہونے کی حالت میں غسل کرتے ہوئے اگر وہ قبلے کو اپنا رخ کرتا ہے یا پیٹھ کرتا ہے تو ایسا کرنا مکروہ تنزیہی اور بے ادبی ہے۔ البتہ اگر کسی نے یہ کر لیا تب بھی وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، پرائز بانڈ خریدنا اور اس پر انعام لینا کیسا ہے؟ پرائز بانڈ، عام پرائز بانڈ جو ہوتے ہیں، سادہ پرائز بانڈ، یہ مال ہے۔ جس طرح ہم دیگر چیزیں خریدتے ہیں اس طرح پرائز بانڈ کا خریدنا بیچنا یہ بھی جائز ہے۔ اب خواہ انہیں نقد خریدا جائے یا ادھار خریدا جائے، پرائز بانڈ کی جو قیمت اس پر لکھی ہوئی ہے اسی قیمت پر خریدا جائے، اس سے کم قیمت میں خریدا جائے یا اس سے زیادہ قیمت میں خریدا جائے، بہر صورت جو سادہ پرائز بانڈ ہے وہ مال ہے، اس کی خریداری جائز ہے، اور اس پر نکلنے والا انعام لینا یہ بھی جائز ہے۔ کہ پرائز بانڈ میں نہ تو کوئی سود کی صورت پائی جاتی ہے اور نہ ہی اس میں کوئی جوئے کی صورت پائی جاتی ہے، ایسی کوئی صورت پرائز بانڈ میں نہیں پائی جاتی۔ کہ سود تو اس لیے نہیں کہ پرائز بانڈ یہ خود ایک مال ہے، ایک گڈس ہے، کہ جس طرح ہم دیگر چیزیں خریدتے ہیں اس طرح پرائز بانڈ بھی ایک مال ہے، اس کی خریداری بھی جائز ہے۔ یہ قرض کی رسید نہیں ہے، یہ قرض کی رسید نہیں ہے کہ اس پر یہ اشکال وارد ہو کہ اگر آپ اس پر نفع لیں تو آپ یہ قرض پر نفع لے رہے ہیں جو کہ سود ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ قرض کی رسید نہیں ہے، خود یہ کمال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر پرائز بانڈ چوری ہو جائیں، گم ہو جائے، تو وہ مال اس کا تھا وہ ضائع ہو گیا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ وہ پرائز بانڈ جو اس کا گم ہوا وہ نمبر دکھا کر نیا پرائز بانڈ نکلوا لے اسی نمبر کا، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ وہ پرائز بانڈ مال تھا، اس سیریز کا جو نمبر تھا وہ چوری ہو گیا، گم ہو گیا، تو اس کا مال ضائع ہو گیا۔ تو اس مال کا ضائع ہو جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرض کی رسید نہیں ہے، خود ایک مال ہے، اور نہ ہی اس میں جوئے کی صورت ہے۔ جوا یوں نہیں پایا جا رہا کہ اس میں رقم ڈوبتی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کا انعام نہیں نکلا تو آپ کی رقم ڈوب جائے گی، ایسا نہیں۔ اگر آپ کا انعام نہیں بھی نکلا تب بھی وہ پرائز بانڈ آپ کے پاس موجود ہیں، وہ مالیت ان کی باقی ہے، آپ جب چاہیں اس پرائز بانڈ کو جا کر آپ بیچ سکتے ہیں اور جتنی قیمت تھی وہ آپ واپس لے سکتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ کئی کے سال گزر جاتے ہیں پرائز بانڈ میں انعام نہیں نکلتا، وہ پھر بعد میں آ کر جو ہے وہ اس کو بیچ دیتے ہیں، بیچ کر قیمت وصول کر لیتے ہیں۔ تو اس کی قیمت نہ گرنا، مال ضائع نہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اس میں جوئے کا بھی عنصر نہیں۔ تو پرائز بانڈ کی خریداری جائز ہے، اس میں نہ تو سود پایا جاتا ہے اور نہ ہی جوئے کا عنصر پایا جاتا ہے۔ البتہ ابھی کچھ عرصہ پہلے حکومت نے ایک نیا پرائز بانڈ جاری کیا ہے جس کا نام ہے پریمیم پرائز بانڈ۔ 40,000 کا ایک پریمیم پرائز بانڈ جاری کیا ہے، جس کے لیے بینک میں اکاؤنٹ کھلوانا پڑتا ہے، کہ بینک میں اکاؤنٹ کھلے گا، اس اکاؤنٹ میں آپ رقم رکھیں گے، پھر بینک کی طرف سے آپ کو ایک رسید ملے گی آپ کے نام کی کہ یہ آپ نے پریمیم پرائز بانڈ خرید لیا۔ اب وہ پریمیم پرائز بانڈ آپ کے پاس ہے، تو یہ جو پریمیم پرائز بانڈ ہے یہ قرض کی رسید ہے، اصل رقم وہ ہے کہ جو آپ کی بینک کے اکاؤنٹ میں رکھی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر پریمیم پرائز بانڈ کی جو پرچی آپ کے پاس موجود ہے اگر وہ چوری ہو جاتی ہے، وہ گم ہو جاتی ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ جا کر نئی پرچی نکلوا لیں۔ اگر کوئی وہ پرچی چوری کر کے لے جاتا ہے تو وہ پرچی اس کی کسی کام کی نہیں، کہ آپ کے پیسے اکاؤنٹ میں رکھے میں آپ جا کر بینک سے نئی پرچی نکلوا لیں گے، آپ کے نام کی نئی پرچی نکل آئے گی۔ تو یہ جو پریمیم پرائز بانڈ ہے یہ سودی بانڈ ہے، کہ اس میں اصل رقم آپ کے اکاؤنٹ میں رکھی ہوئی ہے، اس رقم جو قرض کے حکم میں اس کے بہا پر آپ کو منفعت حاصل ہو رہی ہے۔ اب اس میں دو آپشن ہوتے ہیں، ایک آپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ چاہیں تو 3 مہینے بعد، یعنی مخصوص مہینوں کے بعد ہوتا ہے کہ آپ کو اتنا نفع اس پر حاصل ہو جائے گا،
تو اب اگر کوئی اس آپشن کو اختیار کرتا ہے، پریمیم پرائز بانڈ لیتا ہے، اکاؤنٹ کھلوا کے اس میں رقم رکھواتا ہے اور کچھ مہینوں بعد اس پر رقم بینک سے وصول کرتا ہے، تو یہ قرض پر نفع لینا ہے جو کہ سود ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قرض پر حاصل ہونے والا مشروط نفع یہ سود ہے، لہذا اس سے بچنا ضروری ہے۔ دوسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ چاہیں تو آپ رقم نہ لیں، بلکہ آپ انعام مطلب کہ قراندازی میں آپ کو شامل ہونے کا حق حاصل ہو جائے گا۔ اب اگر قراندازی میں آپ کا نام نکل آیا تو ٹھیک ہے، اگر آپ کا نام نہیں نکلا تو کچھ بھی نہیں، جتنی رقم آپ نے جمع کروائی اتنی رقم آپ کو واپس مل جائے گی۔ تب بھی یہ پریمیم پرائز بانڈ لینا یہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ آپ انعام میں قراندازی میں تبھی شامل ہوں گے جب آپ پہلے اکاؤنٹ کھلوائیں گے اور رقم رکھوائیں گے، تو یہ آپ کا قراندازی میں شامل ہونا اس کے ساتھ مشروط ہے، اور یہ بھی قرض پر ہی آپ کو نفع حاصل ہو رہا ہے کہ آپ قراندازی میں شامل ہو رہے ہیں۔ اور قرض پر اگر آپ کو کوئی مشروط نفع حاصل ہو، وہ حاصل ہونے والا نفع چاہے وہ مالی نفع ہو یا مالی نفع نہ ہو، غیر مالی نفع ہو، مالی نفع کے علاوہ کوئی اور منفعت ہو، بہر صورت وہ منفعت جو مشروط ہے قرض پر حاصل ہو رہی ہے وہ سود ہے۔ جیسا کہ فقہاء کرام بیان فرماتے ہیں کہ کوئی شخص کسی دکاندار کو جا کر رقم رکھوا دے کہ آپ رقم میری رکھ لو، میں آپ سے سودا لیتا رہوں گا تو یہ رقم اس سودے میں کاٹتے رہنا، تو رقم پہلے جمع کروا کے اس سے سودا لیتے رہنا اور سودے میں وہ رقم کٹواتے رہنا، یہ بھی سود ہے۔ کہ یہاں پر اگر وہ رقم اس کے پاس موجود رہتی تو خدشہ تھا کہ رقم اس کے پاس سے ڈوب جاتی یا ضائع ہو جاتی یا کہیں خرچ ہو جاتی، اس نے اپنی رقم کو محفوظ کر لیا اور دکاندار کے پاس جا کر رکھوا دیا اور اس کے اگینسٹ وہ سودا لیتا رہا، تو یہاں پر اس نے پہلے اس کو قرض رکھوایا، اپنی رقم کو محفوظ رکھا، اس کے اگینسٹ اس نے سودا حاصل کیا، تو قرض رکھ کر اس کے اگینسٹ اس نے ایک حفاظت کی منفعت حاصل کی، تو یہ جو منفعت وہ حاصل کر رہی ہے مالی منفعت تو نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ اس نے اپنی رقم محفوظ کی ہے اور قرض کے اگینسٹ میں منفعت حاصل ہو رہی ہے تو یہ بھی سود ہے۔ تو پریمیم بانڈ یہ سودی بانڈ ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ عام جو سادہ بانڈ ہے پرائز بانڈ اس کا خریدنا جائز ہے۔ اچھا اسی میں یہ بھی ہے کہ عام طور پر پرائز بانڈ کی پرچیاں بیچی جاتی ہیں، جیسے کسی شخص کے پاس پرائز بانڈ ہے، وہ کیا کرے گا، وہ اپنے بانڈ کی فوٹو کاپی کروائے گا اور وہ پرچیاں بیچے گا کہ آپ پرچی لے لو، اگر اس سیریز پر انعام نکل آیا تو وہ میں انعام آپ کو دے دوں گا، اگر انعام نہیں نکلا تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو یہ جوئے کی صورت ہے کہ جس نے پرائز بانڈ کی پرچی خریدی تو وہ پرچی حقیقتاً پرائز بانڈ نہیں ہے، اصل پرائز بانڈ تو اس شخص کے پاس موجود ہے، اس نے تو صرف پرچی خریدی ہے، اب اس نے رقم دے کر پرچی خرید لی، اب اگر پرچی پر جو سیریز لکھی ہوئی ہے اگر انعام نکل آتا ہے تو اس کو انعام مل جائے گا، ہو سکتا ہے جتنی رقم میں اس نے پرچی خریدی اتنی رقم یا اس سے زیادہ رقم اس کو واپس مل جائے، اور اگر انعام نہیں نکلتا تو جتنی رقم اس نے پرچی میں لگائی وہ رقم اس کی ڈوب گئی۔ اور جوا اسی کو کہتے ہیں کہ اپنی رقم کو خطرے پر پیش کر کہ یا تو اس سے زیادہ رقم حاصل ہو جائے گی یا اپنی رقم بھی ڈوب جائے گی، تو یہ جو پرائز بانڈ کی پرچیاں خریدتے ہیں یہ جوئے کی صورت ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ ایسا کہ انسانی خون کی خرید و فروخت کرنا کیسا ہے؟ انسانی خون کی خرید و فروخت ناجائز و حرام ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو چیز خریدی جائے اس کا مال ہونا یہ ضروری ہے، جو چیز خریدی جائے اس کا مال ہونا ضروری ہے، اور فقہاء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ مال جو ہے یہ انسان کے علاوہ وہ اشیاء وہ چیزیں کہ جو انسان کے فائدے کے لیے بنائی گئی ہیں وہ مال ہے، انسان مال نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہ جو چیز بیچی خریدی جا رہی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ بیچنے والا اس چیز کا مالک ہو، اس کی ملکیت میں وہ چیز موجود ہو، اس چیز کو بیچنا یہ جائز ہے، ورنہ اگر کسی شخص نے ایسی چیز بیچی کہ جو اس کی ملکیت میں نہیں تھی تو یہ بے باطل ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اس چیز کو نہ بیچ جو تیرے پاس نہیں ہے، تو جو چیز بیچی جا رہی ہے اس کا ملکیت میں ہونا بھی ضروری ہے۔ اور جو انسانی اعضاء ہیں انسان ان کا مالک نہیں ہے، انسان اپنے اعضاء کا اپنے باڈی پارٹس کا مالک نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے پاس امانت ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، انسان اپنے اعضاء کا مالک نہیں ہے، لہذا انسانی خون یا انسان کے کسی بھی اعضاء کی خرید و فروخت یہ ناجائز و حرام ہے۔
کہ اولاً تو یہ مال نہیں ہے، اور نمبر دو کہ انسان ان چیزوں کا مالک نہیں ہے، یہ انسان کے پاس اللہ کی امانت ہے، جب وہ انسان اس کا مالک ہی نہیں ہے تو وہ کیسے اس کو بیچ سکتا ہے؟ البتہ فقہائے کرام نے سخت ضرورت کی صورت میں خون چڑھانے کی اجازت دی ہے، جیسے کسی کی جان کو خطرہ ہو یا اس کی انتہائی سیریس کنڈیشن ہے اور اس کو خون کی اشد ضرورت ہے، تو مجبوری کی صورت میں خون چڑھانا یہ جائز ہے، لیکن خون کی خرید و فروخت ناجائز ہے، خون بیچا نہیں آ سکتا، خریدا نہیں آ سکتا۔ اب بدقسمتی سے اس کی بھی خرید و فروخت ہو رہی ہوتی ہے، جب ایسی مجبوری والی صورت ہوتی ہے، اب کسی کا کوئی رشتہ دار اب وہ سیریس کنڈیشن میں، اب خون کی اشد ضرورت ہے، اب اس کو خون بھی چاہیے، اب کہیں سے بھی خون کا انتظام نہیں ہو پا رہا، اب پھر ایسے ادارے موجود ہیں کہ جو خون باقاعدہ بیچتے ہیں، اب کوئی جا کر مجبوراً ان سے خون خریدتا ہے تو اس کا خریدنا جائز ہے کہ یہ تو مجبور ہے، اس کو خون کہیں سے حاصل نہیں ہو رہا، اب یہ مجبوری میں خرید رہے ہیں تو اس کا مجبوری میں خون خریدنا یہ جائز ہے، لیکن جو بیچ رہے ہیں ان کا بیچنا جائز نہیں ہے، کہ ان کے لیے کیا مجبوری ہے کہ وہ خون بیچ رہے ہیں، ان کے لیے وہ رقم حلال نہیں ہوگی، لیکن جو بندہ مجبوری میں ان سے خون خرید رہا ہے تو اس کا خریدنا جائز ہے، اور مجبوری کی صورت میں خون چڑھانا بھی جائز ہے۔ انسانی بال بدقسمتی سے ان کی بھی خرید و فروخت ہو رہی ہوتی ہے تو یہ بے باطل ہے، یہ خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ انسان اپنے اعضاء کا مالک ہی نہیں ہے۔ اب آج ہی کی بات ہے، ابھی آنے سے پہلے کچھ دیر پہلے گلی میں ایک بندہ گزر رہا تھا، آواز لگا رہا تھا کہ کنگھی سے نکلے ہوئے بال بیچو، کنگھی سے نکلے ہوئے بال بیچیں، اور قیمت 1 کلو، مطلب 1 کلو بال کی قیمت 4000 روپے، کنگھی سے نکلے ہوئے بال بیچو، تو آواز لگاتے ہوئے جا رہا ہے کہ بال بیچو۔ اور گاؤں دیہاتوں میں، پنجابوں میں تو یہ عام ہے بالکل، وہ وہاں پر جو ہے بال خرید بھی رہتے ہیں، تو یہ بالوں کی خرید و فروخت ناجائز و حرام ہے کہ انسان اس کا مالک ہی نہیں ہے، اور اس کی اگر خرید و فروخت کر بھی لی تو یہ بے باطل ہے۔ اور جہاں تک عورتوں کے بال کا تعلق ہے تو عورتوں کے بال سے بھی غیر محرم کا پردہ ہے، یعنی غیر محرم اگر عورت کے بال اس کے سر سے جدا ہو گئے تب بھی ان بالوں کی طرف نظر نہیں کرے گا، اور یہاں تو بدقسمتی سے عورتیں اپنے بال بیچ رہی ہوتی ہیں، تو اس کے اگینسٹ جو قیمت حاصل کی گئی یہ مال حرام ہے۔ انسان کے کسی بھی جز کی، کسی بھی اعضاء کی جو خرید و فروخت ہے یہ بے باطل ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ مجبور ہو کر اپنے اعضاء بیچ دیتے ہیں، کہ بھی کسی نے گردے بیچ دیے، گردے بیچنا یا گردے ہبا کر دینا یا آنکھیں بیچ دینا، یا یہ وصیت کر دینا کہ میرے مرنے کے بعد میری آنکھیں ہبا کر دی جائیں، ڈونیٹ کر دی جائیں، میرے گردے ڈونیٹ کر دیے جائیں، چلو کسی اور کے کام آ جائیں، یہ وصیت بھی باطل ہے، اور اس طرح کی خریداری بھی یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ انسانی اعضاء جو ہیں وہ اس کے پاس رب کی امانت ہے، جو کہ اس نے بروز قیامت اگر کوئی بھی ایسا کام کرے گا بروز قیامت وہ اس کا جواب دیں گے۔ جی صاحب، آپ کی بارگاہ میں عرض یہ کہ کیا یہ بات درست ہے کہ اونٹ کی قربانی میں 10 حصے رکھے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، اونٹ ہو یا گائے ہوں، بڑے جانور کی قربانی میں زیادہ سے زیادہ 7 حصے رکھے جا سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 7 حصے رکھے جا سکتے ہیں۔ اگر کسی جانور میں 7 سے زیادہ افراد شریک ہو جائیں، 8، 9، 10، تو ایسی صورت میں کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ 7 سے زیادہ حصہ ہونے کی صورت میں کسی ایک کا حصہ 7ویں سے کم ہوگا، اور کسی ایک شریک کا بھی حصہ 7ویں سے کم ہو تو ایسی صورت میں قربانی کسی کی بھی جائز نہیں۔ تو اونٹ ہو یا گائے ہو، بڑے جانور میں زیادہ سے زیادہ 7 حصے رکھے جا سکتے ہیں، یہی بات احادیث سے ثابت ہے، اور اکثر فقہائے کرام کی یہی رائے ہے۔ جیسے سنن ابو داؤد کی حدیث پاک ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البقرۃ عن 7 والجزور عن 7، یعنی گائے 7 افراد کی طرف سے قربان ہو سکتی ہے، اور اونٹ یہ بھی 7 افراد کی طرف سے قربان ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی اس بات کا حکم دیا کہ وہ اونٹ میں 7 افراد شریک ہوں، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ بڑے جانور میں جو ہے وہ 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، اور مزید فرمایا کہ اونٹ بھی 7 افراد کی طرف سے قربان کیا جا سکتا ہے۔ اور صلح حدیبیہ کے موقع پر جو اونٹ قربان کیا گیا اس میں 7 افراد شریک تھے،
یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ تو پتہ چلا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ صحابہ کرام کو بھی حکم دیا، بلکہ خود آپ سے بھی اونٹ میں 7 افراد، زیادہ سے زیادہ 7 افراد کی قربانی ہونا یہ ثابت ہے، اور یہی اکثر فقہاء کرام کی رائے ہے۔ البتہ ترمذی شریف کی ایک حدیث پاک ہے جسے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت کیا، جس سے یہ بات ثابت ہے کہ اونٹ میں 10 افراد شریک ہوئے، یعنی ایک اونٹ کو 10 افراد کی طرف سے قربان کیا۔ تو علماء کرام نے اس حدیث پاک کا جواب یہ دیا، پہلا جواب تو یہ دیا کہ جو حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جو روایت ہے، جو ترمذی شریف کی روایت ہے، یہ روایت دیگر کتب احادیث میں بھی آئی ہے، لیکن اس میں شک کے الفاظ ہیں کہ یا تو 7 افراد شریک تھے یا 10 افراد شریک تھے، شک کے ساتھ یہ بات آئی۔ اور اس کے مقابل جو حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ والی حدیث پاک ہے، اس میں یقینی طور پر یہ بات ثابت ہے کہ اونٹ بھی 7 افراد کی طرف سے قربان کیا جائے۔ تو لہذا اس حدیث کے مقابل میں جو حضرت سیدنا ابن عباس کے مقابل وہ حدیث پاک ہے جو یقینی بات بیان کر رہی ہے، تو اسی حدیث پاک کو لیا جائے گا۔ اور دوسرا جواب علماء کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما والی حدیث پاک ہے، یہ صحت کے اعتبار سے غریب حدیث ہے، اور اس کے مقابل جو دوسری حدیث ہے وہ حسن درجے کی حدیث ہے، لہذا اس حدیث کو لیا جائے گا۔ اور ایک تیسرا جواب یہ دیا کہ جو 10 افراد کی طرف سے قربانی والی حدیث ہے یہ منسوخ ہے، لہذا بعض لوگ جو ہے وہ ترمذی شریف کی حدیث کو لے کر یہ بات بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ اونٹ میں زیادہ سے زیادہ 10 افراد قربان ہو سکتے ہیں۔ ابھی جیسے قربانی کے دن قریب ہیں، اس طرح کی ہو سکتا ہے کہ پوسٹ آنا بھی شروع ہو جائے کہ اونٹ میں 10 افراد مطلب شریک ہو سکتے ہیں۔ تو جو درست مسئلہ ہے، اکثر فقہاء کرام کی رائے ہے، فقہاء احناف کی رائے ہے، اور دیگر صحیح احادیث سے جو بات ثابت ہے وہ بیان کر چکا کہ گائے ہوں یا اونٹ ہو، بڑے جانوروں میں زیادہ سے زیادہ 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ 7 سے زیادہ افراد اگر شریک ہوں گے تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہے۔ ایک سوال یہ وصول ہوا کہ دودھ والے جانور کی قربانی کرنا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو جانور قربانی کی شرائط پر پورا اترتا ہو تو اگرچہ وہ دودھ دینے والا ہو اس کی قربانی جائز، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ قربانی کے جانور سے کسی قسم کا فائدہ حاصل کرنا، قربانی سے پہلے اس سے کسی قسم کی منفعت حاصل کرنا یہ جائز نہیں، اس سے بچنا ضروری ہے کہ قربانی کے جانور سے کسی قسم کا فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اب قربانی کا جانور لیا، اب وہ دودھ دینے والا جانور ہے، اولا تو کوشش کی جائے کہ اس کا دودھ نہ دھویا جائے، اور اب اگر وہ جانور جو ہے وہ تکلیف میں ہے تو اس کے تھنوں پر ٹھنڈا پانی اس کی کچھ چھینٹے ماریں تو وہ دودھ رک جائے گا۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو اور دودھ دھونا ضروری ہو جائے تو ایسی صورت میں دودھ دھو کر وہ جو دودھ ہے وہ کسی بھی شریف فقیر مستحق زکوٰۃ کو دے دیں، اس کو خود استعمال نہیں کر سکتے۔ اور اگر کسی نے دودھ استعمال کر لیا یا قربانی کے جانور سے کسی قسم کا فائدہ حاصل کر لیا، اس پر سواری کر لی یا اس کی اون کاٹ کر اس کو بیچ دیا یا جانور کو کرائے پر چلا دیا، کسی بھی قسم کا فائدہ اس نے حاصل کیا تو وہ جو رقم اس کو آئی وہ اس کے حق میں حلال نہیں ہے، اس پر لازم ہے کہ اتنی رقم کا حساب لگا کر وہ صدقہ کرے۔ اور اگر اس کے فائدہ حاصل کرنے سے جانور کی قیمت میں کچھ کمی آ گئی تو وہ کمی بھی صدقہ کرے، کہ قربانی سے پہلے جانور سے کسی قسم کا فائدہ حاصل کرنا یہ جائز ہے۔ اچھا، جانور قربان کر دیا، اب جو قربانی کی کھال ہے وہ کسی بھی جائز کام میں خرچ کی جا سکتی ہے۔ اگر اپنے وہ نفع کے لیے اس کو رکھا، یعنی اگر کھال سے خود فائدہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کھال کو ایسے ذریعے سے بدلا جا سکتا ہے کہ جو چیز باقی رہے، جیسے کھال کا مسلح بنا لیا، کھال کا مشکیزہ بنا لیا، یا کوئی اور ایسی چیز بنا لی کہ جس کو باقی رکھتے ہوئے استعمال کیا جا سکتا ہو، تو ایسا کرنا بھی جائز ہے کہ کسی نے قربانی کے کھال کی جو جانور کی کھال تھی اس کھال کا مشکیزہ بنا لیا یا اس کھال کا ڈول بنا لیا یا اس کھال کا مسلح بنا لیا یا چٹائی بنا لیا، اب اس کو استعمال کرتا ہے، اب اس کا استعمال ایسا ہے کہ وہ چیز بھی باقی ہے اور اس کو استعمال بھی کر رہا ہے تو یہ جائز ہے۔ لیکن اگر اس نے ایسی چیز سے بدلا کہ جس کو ہلاک کر کے استعمال کیا جاتا ہو، جیسے قربانی کی کھال کو بیچ دیا، بیچ کر جو رقم آئی اس رقم سے اس نے کوئی چیز خرید لی اور اس کو استعمال کر لی تو یہ جائز نہیں۔ اب اگر اس نے رقم کی بس بیچا، اس رقم کو استعمال کر لیا تو اس پر لازم ہے کہ اتنی رقم وہ صدقہ کرے۔ اگر اس نے صدقہ نہیں کی
وہ رقم لے کر اس نے کوئی چیز خرید کر اس کو استعمال کر لیا، تب بھی اس پر یہی بات لازم ہے کہ جتنی رقم میں اس نے کھال بیچی تھی اپنی ذات کے لیے اور اس کو استعمال کر لیا، تو وہ رقم حساب لگا کر اتنی رقم جو ہے وہ صدقہ کرے تو بری ذمہ ہو۔ اسی طرح قربانی کرنے کے بعد قربانی کے گوشت کو بیچ نہیں سکتے، کہ بیچنا بھی جائز نہیں ہے، قربانی کی کھال کو بیچ کر اس کی رقم استعمال کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں آپ نے قربانی کا جانور کیا، اب آپ نے گوشت کسی فقیر کو دے دیا، اب وہ فقیر اس گوشت کا مالک ہو گیا، اب اگر وہ فقیر اس گوشت کو بیچتا ہے تو اس کے لیے بیچنا جائز ہے۔ جیسے بعض دفعہ عید الاضحیٰ کے موقع پہ ایسے خبریں آ رہی ہوتی ہیں کہ بعض لوگوں کے پاس بہت وافر مقدار میں گوشت آ چکا ہوتا ہے، اب وہ اتنا گوشت کیا کریں، اب وہ اتنا گوشت آ چکا ہوتا ہے وہ گوشت جا کر ہوٹل والوں کو بیچ دیتے ہیں، اس کی رقم لے لیتے ہیں۔ تو سوال کر رہے ہوتے ہیں کیا ان کا یہ گوشت بیچنا جائز ہے؟ جائز ہے کہ آپ نے وہ گوشت کسی کو بھی دیا، جس کو بھی دیا وہ اس گوشت کا مالک ہو گیا، اب اس کی مرضی کہ وہ گوشت کو کھائے بیچے جو بھی کرے، اب اس نے وہ گوشت جا کر بیچ دیا، اس سے اس نے کوئی فائدہ حاصل کر لیا، اس کے لیے وہ جائز ہے۔ بڑے جانور میں زیادہ سے زیادہ 7 حصے رکھے جا سکتے ہیں، لیکن 7 حصے کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ بیچارے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں 7 حصے پورے نہیں ہو رہے کیا کریں، 6 حصے ہو رہے ہیں، کہ سر کہاں سے لائیں؟ تو دیکھیں 7 حصے کرنا یہ ضروری نہیں ہے، اگر 7 حصے سے کم ہوئے، 6 حصے ہوئے، 5 حصے ہوئے، 4 حصے ہوئے، تب بھی قربانی جائز ہے۔ اب 10 افراد ہیں، 2 جانور ہیں، اب 5 افراد دونوں میں شریک ہوتے ہیں، 5 افراد ایک جانور قربان کر لیں، 5 افراد ایک جانور قربان کر لیں، اب 5 وہ اس کی قیمت جو ہے اس کو تقسیم کر لیں، 5 پر کتنا حصہ ہے، تو اس طرح بھی قربانی جائز ہے۔ لازم نہیں ہے کہ آپ 7 حصے کریں، 5 افراد مل کر بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ کہ حصہ تھوڑا مہنگا پڑ جائے گا، جب وہ 5 افراد پر ایک جانور جائے گا اس کو تقسیم کریں گے تو پہلا جو حصہ 25,000 کا ہو رہا تھا وہ ہو سکتا ہے وہ حصہ چلا جائے 35-40,000 پہ چلا جائے۔ تو اگر 5 افراد مل کر بھی قربانی کر دیتے ہیں تب بھی وہ قربانی کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا اس میں جو نا طاق عدد میں ضروری ہے، جفت میں بھی ہو تو بھی چل جاتا ہے اس میں؟ طاق عدد میں اس سے رکھنا ضروری نہیں ہے، اگر ایک شخص ہے اس نے پوری جانور کو قربان کر دیا تو بھی جائے، 2 افراد ہیں، دونوں افرادوں نے مل کر ایک جانور قربان کر دیا تو بھی جائز ہے، 3 افراد نے کر لیا تو بھی جائز ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ طاق عدد میں ہی آپ اس کو رکھیں، جفت میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ اچھا اس میں بعض لوگ بڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ 2 افراد اگر مل کر کریں گے تو بولیں گے حصے کیسے بنیں گے، تو 3.5 حصے ہو جائیں گے، ایک کا حصہ تو آدھے سے کم ہو رہا ہے، ایک سے کم ہو رہا ہے۔ تو دیکھیں جس کے 3.5 حصے ہیں، اس کا حصہ ایک سے کم نہیں ہے بلکہ اس کا حصہ ایک سے زیادہ ہے، اس کے 3 حصے ہیں، 3 حصے سے اوپر اس کا آدھا حصہ، وہ جو آدھا حصہ ہے وہ 3 کے بعد ہے، ایسا نہیں کہ اس کا پونا حصہ ہو، آدھا حصہ ہو، اگر ایک حصے سے کم حصہ ہو تو قربانی جائز نہیں ہے۔ جیسے 2 افراد نے مل کر قربانی کی، اس طرح کی کہ ایک شخص نے 6.25 حصے لے لیے، ایک نے پونا حصہ لیا، یہ ایک نے 6.5 حصے لے لیے، دوسرے نے آدھا حصہ لیا، تو قربانی جائز ہے۔ لیکن اگر ایک کا حصہ پورا، ایک حصہ پورا ہے، اب ایک سے اوپر اگر اس کا 1.25 ہے، 1.5 ہے، پونے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس کا حصہ ایک سے کم نہیں، ایک سے زیادہ ہے۔ تو یوں بھی کر سکتے ہیں کہ دونوں مل کر کر لیں، 3.5 کر لیں، یا پھر ایک فریق جو 4 حصے کر لے، دوسرا 3 حصے کر لے تاکہ 7 حصے ہو جائیں۔ تو 2 افراد مل کر کریں، 2 حصے دار ہوں، 4 حصے دار ہوں، اس طرح بھی جائز ہے، طاق میں ہی حصے دار ہونا یہ ضروری نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں جو سنا ہے اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔